السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی مشتاق، آپ نے مفتی عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب کی وائس بھیجی۔ مفتی عارف صاحب نے نومولود کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے بات کہی، اور جناب شیخ محترم فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا سکرین شاٹ یہاں بھیجا۔ تو مفتی صاحب، جیسے آپ نے اس فتوے میں بھی پڑھا اور آپ کے علم میں بھی ہے، بچے کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے جو روایت ہے وہ سنداً ضعیف ہے، اور اس روایت کے تعلق سے اس کے صحیح ضعیف حسن ہونے کے حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہیں۔ اس روایت کی سند متعلق علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سنداً ضعیف ہے۔ روایت کیا ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدتہ فاطمۃ بالصلاۃ، کہ جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے جب حضرت حسن بن علی علیہ السلام کو جنا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن یعنی اپنے نواسے حسن بن علی علیہ السلام کے کان میں نماز والی اذان دی۔ اب اس روایت کے متعلق ابو داود میں 5105 علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت ضعیف ہے۔ یہی روایت ترمذی میں 1514 نمبر پر ہے، اور اس روایت میں عاصم بن عبید اللہ ضعیف ہے، اور اسی طرح زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف جداً، سخت قسم کے ضعیف شواہد ہیں۔ اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کے متعلق ابو داود میں کہا کہ یہ روایت حسن ہے، لیکن اس کے بعد علامہ صاحب نے اپنی اس تحقیق سے رجوع کیا اور سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر علامہ محمد البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ روایت ابو رافع کی یہ سنداً ضعیف ہے، اور اسی روایت کے تعلق سے دیگر علماء کی جو ہے وہ آراء مختلف ہیں، اور بعض نے اس کو حسن کہا۔ اسی روایت کے متعلق شیخ محمد صالح المنجد فرماتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ روایات سنداً ضعیف ہیں، مطلب کہ یہ روایات سنداً ثابت نہیں ہیں۔ اور کچھ اور علماء نے جس طرح کہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی میں اسے ایک شاہد کی وجہ سے قابل حجت قرار دیا ہے، اور شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور صالح العثیمین رحمہم اللہ تعالی نے بھی اس روایت کو سنداً ضعیف مانا ہے، لیکن شاہد کی وجہ سے بچے کے کان میں اذان دینے کے عمل کو جائز بھی قرار دیا ہے۔ تو اس پر مختلف قسم کی آراء ہیں، اور اسی طرح ائمہ دین کے اندر بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک بھی جو ہے وہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ روایت سنداً ضعیف ہے، لیکن یہ کہ امت کا عمل اسی پر ہے اور یہ عمل تواتر سے چلا آ رہا ہے، لہذا اگر کوئی بچے کے کان میں اذان دے دیتا ہے تو یہ جائز عمل ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینا نہ واجب ہے نہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو جائز، مطلب اس پر بدعت کا حکم بھی نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ اس پر امت کا جو ہے وہ عمل رہا ہے، اور امت اس کے اوپر تواتر سے عمل کرتی آ رہی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ چونکہ امت کا اس پر عمل چلا آ رہا ہے تو لہٰذا یہ عمل جو ہے وہ جائز ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی بچے کے کان میں اذان دے دے تو یہ عمل جائز ہے، لیکن اس سلسلے میں بیان ہونے والی روایات وہ سنداً ضعیف ہے، اور چونکہ امت کا عمل اس پر ہے تو لہذا اس لیے
اس پر بدعت کا حکم لگانا بھی مشکل ہے، بدعت کا حکم بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس لیے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یا دیگر علماء کا، کوئی بچے کے کان میں اذان دیتا ہے تو یہ اذان دینا جائز ہے، اور امت کا یہ عملی تواتر اس کے جواز کی بنیاد بنتا ہے۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی اذان دینی ہے؟ تو جو نماز میں اذان دی جاتی ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، وہی اذان دے دینا کافی ہے، اور نہ یہ واجب ہے نہ فرض ہے، بلکہ یہ محض جائز ہے یا مستحب ہے۔